فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بچوں کو اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی ہاف ٹائم، نہ کوئی پیشاب کی چھٹی، نہ کوئی وضو کی چھٹی، بیٹھا رہتا ہے۔ 11:30 12 بجے اٹھے گا، 2 بجے پھر بیٹھ جائے گا، عصر میں اٹھے گا، مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، عشاء میں اٹھے گا، عشاء کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، رات 10:30 بجے تک بیٹھا رہے گا، جب تک بچے خود ہاتھ نہ کھڑا کر دیں استاد جی بس ہو گئی، یہ مولوی جو ہے یہ مدرس سامنے سری ہوتا۔ مظلوم اتنا ہے آج تک کسی نے اسے خوشی میں جوڑا دیا ہی نہیں۔ مولوی صاحب بیٹا باہر جا رہا ہے، یہ جوڑا آپ کے لیے، مولوی صاحب میرے پتر دی شادی ہے، جوڑا آپ کے لیے، مولوی صاحب کپاس کی فصل اس مرتبہ بڑی اچھی ہوئی ہے، یہ 500 سلائی اور یہ جوڑا، کبھی کس نے دیا؟ شاید دیا ہو، ہمیں تو یاد نہیں پڑتا۔ ہاں، مرنے والا منہ کے موت میں ہو، اس کے سر پر سے کالی مرغی وار کے وہ ضرور دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ باپ کا صدقہ ہے، باپ بچ جائے تو بچوں سمیت مر جائے، باپ مر جائے تو بچوں سمیت مر جائے، صدقہ یہی تو ہے نا، بلا ہم نہ کھائے مولوی، کیوں؟ اس میں تو ہنسنے کی بات ہی نہیں، بالکل ہنسنے کی بات نہیں۔ گھر کے اندر قربانی کا جانور لاتے ہو، بچہ کالے رنگ کا بکرا پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرے گا؟ تیری جھوٹی روٹی، تیرے جھوٹا سالن تیرا بیٹا نہیں کھاتا، اللہ کھائے گا؟ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو نا، سوال کیا کر اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ لینے والا کھائے گا؟ اتنا اللہ کو کمزور سمجھ لیا، اتنا اللہ کو مجبور سمجھ لیا، اتنا اللہ کو لاچار سمجھ لیا کہ 24 گھنٹے وہ تمہاری ڈیوٹی دے اور تم سال میں 1 من گندم دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچو، پھر مولوی صاحب کو دیتے ہوئے کو کہ مولوی صاحب گورنمنٹ دے ٹیکس دی سانو اتنی پریشانی نہیں جنی زکات دی سانو پریشانی ہوتی۔ پوری دنیا کے پاکستان کی حکومت بھی اس بات پہ لگی ہوئی ہے مدرسے بند کرو، مدرسوں کو قابو کرو، بھائی کیا ہے مدرسوں میں؟ بجلی کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، پرچون والے کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، چکی والے کے بل چڑھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، مولوی صاحب شرم کے مارے فون نہیں اٹھاتے، شرم کے مارے بازار میں نہیں نکلتے، دکاندار وہ کیوں نہیں کہے گا کہ بل چڑھ گیا، وہ کہے گا مولوی صاحب السلام علیکم۔ غیرت مند مولوی غیرت مند بغیرت نہیں ہے، مولوی غیرت مند ہے، وہ اتنے میں ہی مر جائے گا۔ اور جس شریر سے کسی دکاندار نے لینا ہو، یار میرا نہ دستی تو اپنے طور پہ کہہ دیں السلام علیکم، میں نے سلام اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنا قرضہ مانگ رہا ہوں، خیریت ہے نا، کچھ اور چاہیے لے جاؤ، کچھ اور چاہیے لے جاؤ۔ یہاں بھی آپ کو مولوی مظلوم نظر آئے گا۔ پھر اللہ سے پوچھتے ہو جی بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، پھر اللہ سے پوچھ رہے ہو یہ جنگی حالات کیوں ہو رہے ہیں، ہوں گے اس سے زیادہ ہوں گے جب تک اصل مقصد کو ہم آپ لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اب تو یقین جانے مجھے بہت شرم آنے لگتی ہے، منتیں کر کر کے صدیق کی صداقت کا، عمر کی عدالت کا، اہل بیت کی عظمت کے واسطے دے دے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، جو دے اسے آج کی رات حضور کی زیارت نصیب ہو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، کوئی بات ہے بھلا کرنے کی؟ ورنہ وہ اپنی آئی پہ آ گیا نا، ایسے ڈاکٹر کے حوالے کر دے گا کہ 500 من گندم گھر پڑی ہے، ایک دانہ نہ کھانا تیرے لیے زہر ہے، خدا کی قسم پھر تیرے اس دانے کو کتے بلے کھائیں گے، تو نہیں کھائے، اسے مجبور نہ کر۔ اور وہ مجبور ہوتا بھی نہیں، مجبوری کا مطلب یہ کہ اسے اس فیصلے پر مت لا کے مجبور کر دو کہ وہ بندوں کی گردن مروڑنے میں دیر نہ کرے۔ وہ کمزور بھی نہیں، اس کے پاس ساری طاقت ہے۔ مجھے ایمانداری سے اس مقصد جو بات عرض کرنے لگا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتلائیے، کبھی یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں، محمود کوٹ اور اسٹیشن ہو گیا، لسوڑی گھر سے ہو گئے، آڑا اکبر شاہ سے، سارے پیچھے دارالعلوم والے بڑے حضرات بیٹھے ہیں،
کسی نے آج تک یہ کہا ہو کہ ہمیں مظفر گڑھ کالج کا چانسلر بنا دو؟ مولوی صاحب اتنے عرصے تقریر کبھی میں نے کہا ہو مجھے یار یہاں اپنا کھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں فلانے سیاسی آدمی ہیں، آپ کی مہربانی، میرے پاس عالم کی ڈگری ہے، سند ہے، آپ مجھے پرائمری اسکول کی نوکری دلوا دو؟ میرا کام ہی نہیں ہے۔ جو کام تھا اللہ نے وہ کام میری جھولی میں دے دیا، مجھے میرا یہ کام ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو مجھے ہسپتال کا ایم ایس بنا دو، کسی مولوی صاحب نے درخواست پیش کی ہو؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ہو کہ مجھے ایٹامک انرجی کا جو ہے وہاں کا مجھے کوئی ڈائریکٹر بنا دو؟ کبھی کسی نے کہا ہو یونیورسٹی کا چانسلر بنا دو؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم تمہارے سے تمہارے اداروں کے عہدے نہیں مانگتے، تم ہمارے سے دینی مدارس کا انتظام کیوں مانگتے ہو؟ جس کا کام ہے اس کو ساجے۔ آپ مجھے لا کے ہسپتال کے اندر کھڑا کر دیں اور کہیں مولوی صاحب اس کے پتے میں پتھریاں آپریشن کر دو، تو میں تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار سکتا ہوں، میں تو نہیں چلا سکتا۔ اب آپ ڈاکٹر کو لا کے کہیں جی یہ بخاری شریف پڑھیے سے پڑھ کے سناؤ، وہ تو چیر پھاڑ کر سکتا ہے، بخاری شریف تو نہیں سنا سکتا۔ ایسا کون سا دماغ میں کیڑا آ گیا کہ ہر کام کے اندر ہر بندے کو پریشان کر رہے ہو؟ جس کام پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کو وہ کام کرنے دو۔ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی میں مداخلت مت کرو میرے بھائیو۔ جیسے دنیا کا حکمران تمہاری نافرمانی سے ناراض ہو جاتا ہے، کائنات کا حاکم بھی تیری میرے گڑبڑ کرنے سے ناراض ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے اسکول کالج کے طلباء اکرام کو چیلنج کر کے اور الحمدللہ اپنے مدارس سے دینیا میں پڑھنے والے نمائندگان کی نمائندگی کرتا ہوا کہتا ہوں، ایک ایک بچے پر 1-1 لاکھ سے لے کر 10-10 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپیہ ایک ڈاکٹر پہ لگتا ہے۔ ایک سیمیسٹر کی فیس یعنی ہر ششمائی ہر سمائی کے اوپر بچہ گھر سے 2 لاکھ روپیہ، ابا قلعہ بیچ یا عزت بیچ مجھے نہیں پتا، اسکول کی فیس ہاسٹل کی فیس دینی ہے، مدرسے میں کیا دیا؟ مدرسے والے تو طلباء کے لیے عید کے دن آپ سے جوڑا بھی نہیں مانگتے، وہ بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ جس کے اوپر لگا، میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ڈاکٹر کے بغیر ہم ادھورے، ہم بیمار ہو گئے کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچوں نے اسکول کی خواہش کی تو ہم مخالف نہیں ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں عالم اور ڈاکٹر کے شعبے میں فرق کیا ہے۔ بچہ انگلینڈ سے ڈاکٹر بن کے آپ کے محمود کو اسٹیشن کے کسی مکان کے اندر آیا، اس کے لیے آنے سے پہلے کمرے میں قالین بچھ گیا، بیڈ بھی بچھ گیا، اے سی بھی لگا دیا، یو پی ایس بھی رکھ دیا، سولو سسٹم بھی رکھ دیا۔ ڈاکٹر ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہے، گرمی لگے گی برداشت نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ڈاکٹر ہے، سارے تھر تھر کانپ رہے اس کے کمرے میں کے قریب، اماں تو بھی نہ جائی، ابو اس کے دروازے پر جا کے کھانسی نہ کریو، بچہ ناراض ہو جائے گا، سو رہا ہے، سارا دن مریضوں کو دیکھتا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ ایک عالم دین 12 سال لگا کر آپ سے کچھ نہ لے بلکہ آپ کے لیے جنت کے تاج لے کے آپ کے گھر میں آئے، وہ بھی چرپائی پہ سو رہا ہے۔ وہ اٹھ کے اس نے دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، ڈاکٹر کے کمرے کے پاس سے گزرے، اے شور نہیں کرنا، بھائی اس کے بھتیجوں سے کہہ رہے خبردار رولا نہ پاؤ، باہر جا کے چاچا اٹھ گیا ناراض ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر بن کے آیا۔ ایک عالم گھر آیا، اس نے ماں باپ کو سوتے دیکھا، پوچھا کب سے سوئے ہیں؟ ابھی سوئے۔ بھائی ماں باپ کو اٹھا دیں، چپ، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، وہاں ڈاکٹر ناراض ہو جائے گا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اگر یہ میری بات سے جاگ گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دین ادب سکھاتا ہے۔ مولا مملوک حسین مولا مملوک صاحب رحمت اللہ علیہ کے 2 شاگرد بنے، مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سر سید احمد خان۔ استاد نے دونوں شاگردوں سے پوچھا کیا بنو گے، کیا بناؤ گے؟ ایک نے کہا جس ادارے میں زندگی گزری وہی بنائیں گے، دوسرے کہا میں تو کالج بناؤں گا۔ ادھر مدرسے کا اعلان ہوا،
کسی نے نہ اپنی بیٹھک کھولی، نہ کسی نے جھونپڑی دی، نہ کسی نے جگہ دی۔ اور ادھر جب یہ کالج کا اعلان ہوا تو امریکہ والوں نے کہا ہم دیں گے، علی گڑھ کالج بنا، ہم دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے۔ یہاں دنوں کے اندر تیار ہو گیا، یہاں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے، ساری دنیا ایک طرف اس کے ساتھ ہو جائے، روزے والا مدنی محمد تیرے ساتھ۔ علی گڑھ کالج بن گیا، علی گڑھ کالج بن گیا۔ کہاں سے دنیا آئے گی، کہاں پڑھ کے چلی جائے گی؟ مجھے میری کبریائی اور عزت کی قسم ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض میں اسٹیشن محمود کوٹ کے مدرسے میں پہنچا دوں گا، اس جگہ پہنچا دوں گا جہاں دھرتی پر انسانیت کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ زمین پر تو کیا، دریاؤں کی لہروں پر بھی میں دارالعلوم دیوبند زندہ باد کے نعرے لگوا دوں گا۔ تو بیٹھ تو صحیح انار کے درخت کے نیچے۔ ساری دنیا کے حکمرانوں سمجھ لو، اگر آج مدارس دینیہ کی کھالیں بند کرنے سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مدارس دینیہ بند ہو جائیں گے، میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں، اگر وہ انار کے درخت کے نیچے مدرسہ چلوا سکتا ہے تو بغیر کھالوں کے بھی مدرسے چلوا سکتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، علی گڑھ کالج بنا، اللہ نے عزت کیا دی؟ اداروں میں جا کے دیکھ لو، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور مدارس کے نیچے انار کے درخت کے نیچے جو بیٹھا تھا، پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھ لو، مسجدیں تنگ پڑ گئیں، مسجدیں کم پڑ گئیں، لیکن قرآن کے حافظ آپ بھی آپ کو تلاوت سناتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان اداروں کی استقامت کے پیچھے مال نہیں لگا، بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، مال قربان ہوئے، عزتیں قربان ہوئی، جانیں قربان ہوئی۔ اللہ اکبر۔